پورے ملک کے طول و عرض میں کرونا وائرس کی لہریں جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے پبلک کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت دوبارہ جو ہے وہ پیدا بھی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس یقیناً ایک بیماری ہے، اور کرونا وائرس یقیناً انسانوں کو نزلے کے اندر، ریشے کے اندر، دمے کی کیفیت میں، نمونیے کی کیفیت میں مبتلا کرنے کی بھی اس کے اندر جو ہے اس کے نتائج اور اس کے اثرات اس شکل میں بھی نکلتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کرونا وائرس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پس اب تک نہیں لے جا سکتا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوتی، کرونا وائرس کسی کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر ایک پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی پچھلی لہر کے دوران بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اس حوالے سے مساجد کو مکفل کر دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ ہم کمزور اور ناتواں لوگوں نے جہاں پہ مسجدوں کے احیاء اور ان کے کھلنے کی بات کی تھی، وہاں پر یہ بات بھی لوگوں کو سمجھائی تھی، کرونا وائرس کے علاج کے لیے اللہ کے گھروں میں آنا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، ذکر الہی کو کرنا پڑے گا، استعاذہ کو کرنا پڑے گا، اللہ کی پناہ کو طلب کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بیماری جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے، اور مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بیماری کی بجائے ہمیں اپنے گناہوں کے اسکوپ سے گھبرانا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کاملہ، اس کی تائید کاملہ اور اس کے شافی اور کافی ہونے کے پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت کرونا وائرس اپنے پورے عروج کے اوپر تھا، مجھے ایک دن یاد ہے، میں اس علاقے کے اندر جہاں پر میری رہائش ہے وہاں مسجد کے باہر ایک میدان تھا، اس میدان کے سامنے میں کھڑا تھا، چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا، سامنے درخت تھا، اور سامنے لوگ جو تھے وہ سڑک کے اوپر جو تھے اکا دکا چلتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا، بیٹے اس وقت پناہ جو ہے نا وہ باپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، نہ ماں کی آغوش کے اندر ہے، نہ اس درخت کے نیچے ہے، پناہ اگر ہے تو خالق کائنات کے پاس ہے، مالک کائنات کے پاس ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے سوا نہ کسی کا حول ہے اور جس کے سوا نہ کسی کی طاقت ہے، اور جس کو وہ پناہ عطا کر دے کائنات میں کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جس سے وہ پناہ واپس لے لے کائنات کے اندر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ کرونا وائرس سے ہم بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو حاصل کر کے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے بچیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں حکمت کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، میں میڈیکل سائنس پہ اعتراض نہیں کرتا، حکمت کا علاج بھی کیجئے، میڈیکل سائنس کا بھی کیجئے، ہومیوپیتھک کا بھی کیجئے، لیکن حضرات گرامی قدر، جو علاج اللہ نے اپنے قرآن میں رکھا ہے، جو علاج ذکر الہی کے اندر موجود ہے، جو علاج حضرت رسول اللہ کے بتائے ہوئے اسکار کے اندر موجود ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ علاج آپ کو کسی بھی جگہ پہ نہیں مل سکتا۔ وہ لافانی علاج، وہ ڈیوائن علاج، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عہد کے لیے نازل فرما دیا، ہر انسان کے لیے نازل فرما دیا، آج نہ جانے ہم کیوں اس سے بے نیاز ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نیاز مند ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اسی سے پناہ کو طلب کرنے والے بن جائیں، اسی سے شفا کو سیکھ کرنے والے بن جائیں، تو رب کعبہ کی قسم ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، کرونا وائرس ہم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ کرونا وائرس جو ہے اس سے ہم بچیں گے، ضرور بچیں گے، اللہ کے فضل سے بچیں گے، اللہ کی پناہ کی وجہ سے بچیں گے، وگرنہ ہمارا امیونٹی، ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس پوزیشن کے اندر موجود نہیں اس وائرس کا مقابلہ کر سکے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں کوئی ڈرگ ایسی نہیں ابھی تک آئی جو صحیح معنوں میں کورونا کی ریمیڈی بن سکے۔ ریمیڈی اگر موجود ہے، وحدہ لا شریک کے پاس موجود ہے، علی کل شیء قدیر کے پاس موجود ہے، مدبر الامور کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع انسانیت کو اس بیماری سے پناہ عطا فرما دے، اور امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں اپنے معاملات کا ادراک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بنا دے۔